السلام علیکم ناظرین، رمضان مہربان کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ محمد بلال حاضر خدمت ہے۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں قرآن اور رمضان کے باہمی تعلق کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو اس رمضان کے اندر نازل کیا، لیلۃ القدر کی رات بھی اسی رمضان کے اندر ہے۔ تو رمضان اور قرآن کا آپس میں باہمی تعلق کیا ہے، قرآن مجید کے تقاضے کیا ہیں، رمضان میں قرآن مجید کی صرف تلاوت ہی کافی ہے یا قرآن مجید کا فہم بھی ضروری ہے، اور پھر رمضان میں کے اندر بنی ہوئی روٹین کو ہم کس طرح اگلی اپنی ساری زندگی میں یا رمضان کے علاوہ کے باقی مہینوں میں ہم گزار سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے قرآن سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، کیا اعتکاف بھی قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ انہی پہلوؤں کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے مولانا مفتی محمد ارشد صاحب سے، جو کہ چیف خطیب ہیں کولون مسجد ہانگ کانگ کے، اور ہانگ کانگ کے ایک معروف اسکالر ہیں، پاکستانی نژاد ہیں۔ اردو میں ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ غیر مسلم ممالک میں مسلمان جو اقلیت قیام پذیر ہے۔ سب سے پہلا جو سوال میرا آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے حوالے سے پاکستان میں یا دوسرے جہاں مسلم اکثریتی ممالک ہیں، وہاں پر تو چاند دیکھنے کا اہتمام ہوتا ہے، اور لوگ چاند کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، باقاعدہ ماہرین موجود ہیں جو چاند کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ رمضان شروع ہو گیا کہ نہیں۔ لیکن غیر مسلم ممالک میں چونکہ اس کا اہتمام نہیں ہوتا، تو وہ لوگ اپنے رمضان کے وقت شروع ہونے کے لیے کس طریقے سے وہ اس کو جان سکتے ہیں، یا کیا وہ طریقہ کار اپنایا جائے کہ ان کو پتہ چل سکے کہ کل روزہ ہے اور ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں میسج ٹی وی والے احباب کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے رمضان مبارک کے حوالے سے اور غیر مسلم میں رہنے والے مسلمانوں کے مسائل کو جاننے کا ایک احساس رکھا اور آپ نے یہ پروگرام کیا۔ سب سے بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے، اور اس وقت میرے خیال میں یہ امت کا بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ ایک دن اور ایک وقت پر روزہ شروع نہیں کر پا رہی، اور اسی طرح ایک دن میں عید کا انعقاد بھی نہیں ہو پا رہا۔ جب خلافت کا نظام تھا تو اس وقت پوری دنیا میں کرۂ ارض پر ایک وقت میں عید کا سلسلہ ہوتا تھا بیشتر مقامات پر، الا یہ کہ بہت ریموٹ ایریا میں کوئی رہتے تھے تو ان کو اپنا چاند دیکھ کر فیصلہ کرتے تھے۔ اللہ کرے مستقبل میں ایسا ہو جائے، کوئی ایک منظم اور ایک اجتماعی صورت تمام مسلمان ممالک بن جائے تو یہ مسئلے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ختم ہو جائے۔ بہت سارے غیر مسلم ملکوں کے اندر یہ بات دیکھنے آئی ہے کہ دو تین دن اختلافات وجہ سے رمضان کی ابتدا میں اور عید کے انعقاد میں فرق ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک محلے کی مختلف مسجدوں میں مختلف دنوں میں عید ادا ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ ایک بہرحال المیہ ہے امت کا۔ البتہ اب چونکہ ہر اسلامی ملک یہ چاہتا ہے کہ عید اور رمضان اس کے اپنی رویت کے حساب سے ہو، اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق دنیا میں اگر کہیں بھی رویت متحقق ہو جاتی ہے تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، پوری دنیا میں اس کے حساب سے روزہ شروع کیا جا سکتا ہے اور عید منعقد کی جا سکتی ہے۔ لیکن چونکہ ہر ملک کی اپنی رویت ہلال کمیٹی ہے اور اس ملک کے سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، تو غیر مسلم میں ملک میں یا علاقے میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کے لیے یہ بات تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ پھر وہ ممالک جہاں پہ مختلف قومیتوں اور مختلف بیک گراؤنڈ کے مسلمان رہتے ہیں، مثلا عرب بھی ہیں، غیر عرب بھی ہیں، تو ان میں پھر اختلاف ہو جاتا ہے آیا کون سے اسلامی ملک کو رمضان کی ابتدا میں عید کے منعقد ہونے میں فالو کیا جائے، اس کی اتباع اس کو اختیار کیا جائے۔ چنانچہ یہ ایک مشکل ہوتی ہے جس کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں۔ مغرب کے بعض ممالک کے اندر ہم نے دیکھا کہ کچھ عرب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ پاکستان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہانگ کانگ میں ایک اچھی بات یہ ہے اب تلک کوئی بھی عید یا رمضان ایسا نہیں گزرا اس میں اختلاف ہوا ہو۔ ہماری الحمدللہ تعداد مسلمانوں کی کوئی
لاکھ سے 3 لاکھ کے برابر ہے جو یہاں پہ قیام پذیر ہے، اور سب سے بڑی تعداد انڈونیشیا کی ہے، انڈونیشین مسلمانوں کی، اس کے بعد پاکستانیوں کی ہے، لوکل چائنیز ہیں، پھر افریقن ہیں، عرب کے بھی حضرات ہیں، ترکی کے بھی ہیں، بنگلہ دیش اور ہندوستان کے بھی ہیں. تو سو فار الحمدللہ تمام جو اب تک رمضان گزرے ہیں اور عیدیں گزری ہیں، مجھے بھی یہاں پہ 17 سال ہو گئے ہیں، ایک عید اور ایک رمضان یعنی ایک وقت میں رمضان شروع ہوتا ہے. ماشاء اللہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے تیمم بیان کرنا چاہتا ہوں. تیمم کے 3 فائدے ہیں. نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 پاک مٹی پر ضرب لگا کر چہرے پر پھیرنا، نمبر 3 پاک مٹی پر ضرب لگا کر بازو پر. میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے. اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے. آپ کا اپنا میسج ٹی وی.